یہ جو بھی گزرا ہے تمہارا دوست ہے؟ یہ ایک دن ضرور گرفتار ہو جائے گا۔ یہ تمہارے ہاتھ نہیں لگنے والا۔ یہ ایک دن ضرور میرے ہاتھ لگے گا۔ کیا تمہیں معلوم ہے خلیفہ نے مجھے کس کام پر مامور کیا ہے؟ کس کام پر؟ کہ اس پہ نظر رکھوں۔ تو تم کافی عرصے سے اس پر نظر رکھے ہوئے ہو، لیکن اس دفعہ اس پہ نظر رکھنے کی کہانی ذرا مختلف ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا ساتھ؟ یہ بہت چالاک شخص ہے جو جان بوجھ کر خود کو پاگل ظاہر کرتا ہے۔ ارے چھوڑو بھائی چھوڑو، تم ایسے شخص کے پاگل ہونے پر شک کر رہے ہو جو لکڑی کو اپنا گھوڑا سمجھتا ہے۔ اچھا چلو اب چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ مجھے کہ تم سفر پہ کب جا رہے ہو؟ انشاءاللہ کل۔ کہاں جا رہے ہو؟ بصرہ۔ بصرے میں کوئی خاص کام ہے؟ صابن، عطر اور دیگر چیزیں خریدنی ہیں، مناسب قیمت پر مل جاتی ہیں تو خرید لوں گا۔ اچھا یہ بتاؤ شہر کے داروغہ کے لیے کیا تحفہ لاؤ گے؟ شہر کے داروغہ کو کسی تحفے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز اسے اچھی لگتی ہے لے لیتا ہے۔ چل میرے گھوڑے، کہاں جا رہے ہو ابا وہاں؟ ایسی جگہ جہاں سے حلال کی روٹی کھانے کو مل جائے۔ رکو، مجھے ذرا تمہاری تلاشی لینی ہوگی۔ کیوں تلاشی لینا چاہتے ہو میری؟ یہ کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے سامان میں کوئی نقلی چیز تو نہیں ہے۔ میں نے کہہ دیا نا، مجھے جاننا ہے یہ نقلی تو نہیں۔ خلیفہ کا حکم بازار کے تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اگر تمہاری بات صحیح مان لی جائے تو پھر اس بازار کا سب سے پہلا نقال خود خلیفہ ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا خلیفہ محترم کو تم اپنے اور لوگوں کی طرح سمجھتے ہو؟ یہ بات تو بالکل واضح ہے، کیونکہ اس نے تم جیسے شخص کو لوگوں پر نظر رکھنے کے لیے مامور کیا ہے۔ چل میرے گھوڑے چل، جلدی چل۔ مجھے بتاؤ قاضی، وہ کیا چیز ہے جو بیک وقت تمہیں خوشی بھی دیتی ہے اور غم بھی؟ غمگین اس وقت ہو جاتا ہوں جب اس شہر میں کسی لاچار و مفلس کو دیکھتا ہوں، خوش اس وقت ہوتا ہوں کہ اس مفلس و غریب کو مدد بغلول جیسے شخص سے ملتی ہے۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ میرے خزانے تو ہیرے جواہرات سے بڑے بڑے ہیں۔ میں نے تو جو سنا وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا علی جناب۔ تم نے یہ سب کچھ کہاں سے سنا ہے؟ دو انسانوں سے میرے آقا۔ پہلا انسان بغلول تھا جس نے پہلے نیکی کی اور بعد میں اس شخص کی ضرورت مندی کو ظاہر کیا، اور دوسرا انسان وہ شخص تھا جو مفلسی کو چھپا رہا تھا لیکن احسان کرنے والے کا برملا اظہار کر رہا تھا۔ کیا واقعی یہ سب سچ ہے؟ آخر قاضی اگر تم ان باتوں سے خوش بھی ہو اور ناراض بھی ہو تو میں دونوں صورتوں میں ناراض ہوں۔ اب آپ کو فوراً پیش کیا جائے۔ شہناز، شہناز، میرے سفر کا سامان تیار کر دو۔ کس لیے؟ مجھے فوراً ابھی بغداد پہنچنا ہے، خلیفہ نے مجھے یاد کیا ہے۔ کیا کوئی نئی سازش تیار ہو رہی ہے؟ کوئی مسئلہ ہے دیلم سے متعلق؟ دیلم میں کیا ہو گیا ہے؟ ان دنوں دیلم میں بڑے پیمانے پر ہارون رشید کے خلاف تحریک چل رہی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ تحریک اتنی جلدی ختم ہو جائے گی۔ آج کل ملک کے حالات بہت خراب ہیں، ایک جگہ کی آگ بجھتی نہیں، دوسری جگہ کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ تمام ہی حکومتوں کا یہی حال ہے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تیار ہو جاؤ۔ میں کس لیے تیار ہو جاؤں؟ بغداد جانے کے لیے۔ کیا تم مجھے بھی بغداد لے جاؤ گے؟ ایسا ہو سکتا ہے میں بغداد جاؤں اور تمہیں خراساں میں اکیلا چھوڑ دوں۔ کیا تمہیں مسجد کی تعمیر کا وہ وعدہ یاد ہے نا؟ اب ان باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، سامان سفر کی تیاری کرو اور نکل چلو جلدی سے۔ ابا وہاب، ہم نے تمہارے بارے میں کچھ باتیں سنی ہیں۔ کیا سنا ہے خلیفہ نے میرے بارے میں؟ یہی کہ تم کرخ کے بازار میں کچھ غریب لوگوں کی مدد کرتے ہو۔ میں کس طرح ان کی مدد کر سکتا ہوں جبکہ میرے